وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ہندوستانی عدلیہ کی خستہ حالت، ایک جائزہ۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ عدلیہ حکومت کا تیسرا لیکن اہم عضو ہے۔ لارڈ برائس نے کہا تھا کہ حکومت کی عمدگی کی جانچ عدلیہ کی کارکردگی سے بہتر کوئی اور نہیں، اور عدلیہ کی اہمیت کا اندازہ برائس ہی کے الفاظ سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ عدلیہ کا چراغ اگر اندھیرے میں چلا جائے تو اندھیرا کتنا گہرا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ شہریوں کے حقوق و آزادیوں کے تحفظ میں عدلیہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں عدلیہ حکومت کا وہ ادارہ ہے جو ایک طرف حکومت اور عوام کے درمیان توازن پیدا کرتی ہے تو دوسری طرف عوام کے درمیان انصاف رسانی کا کام انجام دیتی ہے۔ JAR میریٹ کہتا ہے کہ عدلیہ عاملہ کی تنظیم، شہریوں کی زندگی اور مقننہ کی مشنری پر اثر انداز اور انہیں منضبط کرتی ہے۔ عدلیہ کی ایماندارانہ کارکردگی کے بغیر عوام حکمت عملی اور اس کے احکامات میں یقین نہیں رکھتے۔ قوم کی بھلائی اور حکومت کی برتری کا انحصار عوام کو غیر جانبدارانہ اور دو ٹوک انصاف رسانی پر ہے۔ عدلیہ اگر بہتر طور پر منظم ہو تو اس سے حکومت پر عوام کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہریوں کے حقوق و آزادیوں اور جمہوریت کی کامیابی کا دار و مدار بڑی حد تک عدلیہ کی تنظیم پر ہے۔ فروری 11-12 کو کلکتہ میں 2 روزہ انڈیا ٹوڈے کنکلیو میں سابق چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے کہا کہ ہم $5 ٹریلین کی معیشت بنانا چاہتے ہیں، لیکن عدلیہ کی حالت خراب اور عدم کارکردگی کا شکار ہے، اور نچلی سطحوں پر 4 کروڑ ہائی کورٹس میں زائد از 56 لاکھ مقدمات اور سپریم کورٹ میں 63,000 مقدمات ہیں۔ حکومت میں عہدیداروں کی جس طرح تعیناتی ہوتی ہے اس طرح ججز کا تقرر بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ ملک میں 20 لاکھ وکلاء ہیں۔ سیاسی عملہ ججز کے تقررات پر بیٹھی ہے۔ ججز کے تقرر کے بعد ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ججز کا کام جذبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ 24 گھنٹے کی نوکری ہے۔ ججز کو 2 بجے رات کو اٹھ کر مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ میں 62 ججز کی جگہ صرف 31 اور مدھیہ پردیش میں 40% ججز ہی کام کر رہے ہیں۔ عدالتی اکیڈمی میں کیا پڑھایا جاتا ہے وہ سمندری قانون ہے، نہ کہ عدالتی کارروائی اور اخلاق کو بتایا جاتا ہے۔ کمرشل مسائل کے لیے علیحدہ عدالت ہے، لیکن علیحدہ ججز نہیں بلکہ عام ججز ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ 3 لاکھ سے زائد رقم کا معاملہ کمرشل عدالت میں جاتا ہے۔ عدلیہ کی کارکردگی پر سوالات ہیں۔ ہم مشکل حالات میں ہیں۔ ہر شخص جو طاقت رکھتا ہے ہمارے نظام کے لیے خطرہ ہے۔ عدلیہ ملک کو نہیں چلاتی، قانون ملک کو چلاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک جج نے وزیر اعظم کو خدا کا عطیہ قرار دیا، جبکہ انہیں ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ NRC ایک بڑا کھیل ہے۔ ہر پارٹی ووٹ لینا چاہتی ہے۔ ایک پارٹی مہاجرین کا تحفظ کرنا چاہتی ہے تو دوسری پارٹی مہاجرین کو نکال پھینکنے کا وعدہ کر کے ووٹ لینا چاہتی ہے۔ گوگوئی نے یہاں تک کہا کہ عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے۔ ہندوستان کی عدلیہ، جس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتیں ہیں، کی کارکردگی کا آغاز 28 جنوری 1950 سے ہوا۔ اگرچہ کہ ہندوستانی عدلیہ گزشتہ 70 سالوں میں قابل ذکر کارنامے انجام دیے ہیں، تاہم ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ مثالی اور حقیقت کے درمیان بڑا فرق ہے، اور یہ فرق بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج عدلیہ کو جن مسائل کا سامنا ہے، ان میں سست رفتار فیصلے، ججز کے عدم تقررات، عدلیہ کی تمام سطحوں پر کرپشن، اور عدلیہ کے ججز کے متعلق غیر مؤثر ڈسپلن کا میکانزم ہے۔ عدالتوں میں مقدمات کے انبار لگے جا رہے ہیں۔ آج پورے ملک میں تمام عدالتوں میں 33 ملین مقدمات زیر التوا ہیں۔
اور آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مقدمات کے انبار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے فیصلوں کے لیے 350 تا 400 سال درکار ہوں گے۔ مقدمات کی تیز رفتار فیصلوں کے لیے 1924 اور 1929 میں 2 کمیٹیاں جسٹس رینکن اور جسٹس SR داس کی صدارت میں بنائی گئی تھی۔ تاہم ان کمیٹیوں کی رپورٹس پر نہ تو کوئی مباحث ہوئے اور نہ ان پر عمل آوری کی گئی۔ انصاف رسانی کی نظم و نسق میں دیری کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے JC شاہ کی صدارت 1988 میں قائم کردہ 3 رکنی ہائی کورٹ ایریئرز کمیٹی کی رپورٹ میں کمیٹی نے ججز کے تقررات میں دیری کو فیصلوں میں دیری کی وجہ بتایا تھا۔ ججز کی کمی کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں عدالتوں کی کمی بھی ہے۔ سال 2000 میں امریکہ میں ہر ملین آبادی پر 107 اور کینیڈا میں 76، آسٹریلیا میں 41، برطانیہ میں 51 ججز کے مقابلے میں ہندوستان میں صرف 18 ججز ہی ہیں، جبکہ کم از کم 50 ججز ہونا چاہیے۔ نااہل اور عدم کارکردگی بھی فیصلوں میں دیری کی اہم وجہ ہے۔ ہندوستانی عدالتوں میں دونوں طرف وکلا مقدمے کی سماعت میں مختلف اڑچنیں ڈالنے کے لیے کبھی سنوائی سے غائب رہ کر تو کبھی قانونی رکاوٹیں ڈال کر ججز تاریخ پر تاریخ اس حد تک دیتے جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ پورا مقدمہ ہی ٹھنڈے بکسے میں اس طرح چلا جاتا ہے کہ اس کے ابھرنے کے امکانات ہی موہوم ہوتے ہیں۔ فہرست میں آنے کے باوجود جج تک اس کی رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ 25 ہائی کورٹس میں منظورہ ججز کی تعداد 1079 ہے۔ ان میں سے 815 مستقل ہیں اور 264 ایڈ ہاک ججز ہیں۔ تاہم 1 فروری 2021 تک 419 ججز یعنی 39% نشستیں خالی تھیں۔ پورے ہندوستان میں تمام نچلی عدالتوں میں ججز کی تعداد 23,790 ہیں۔ ان میں سے 22,677 ماتحت یا منصف کورٹس ہیں۔ سپریم کورٹ سے لے کر نچلی عدالتوں میں مقدمات کی تعداد 3.65 کروڑ ہے۔ ہائی کورٹس میں زیر تصفیہ مقدمات میں 70% مقدمات دیوانی ہیں اور باقی کے 30% فوجداری ہیں، جبکہ ضلعی اور ماتحت عدالتوں میں زیر تصفیہ 3.4 کروڑ مقدمات میں سے 2.5 کروڑ فوجداری مقدمات ہیں۔ نچلی عدالتوں میں 23,566 ججز میں سے 6,224 یعنی 26% جائیدادیں یعنی پوسٹ خالی ہیں، جبکہ بہار میں ججز کی 80% جائیدادیں خالی ہیں۔ نیشنل کرائم رپورٹ بیورو کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش میں سب سے زیادہ عصمت ریزی کے واقعات ہوئے ہیں، جبکہ وہاں 516 ججز کی کرسیاں خالی ہیں، جو کہ جملہ ججز کی تعداد کا 25% ہیں، جبکہ اتر پردیش میں 41% ججز کی کرسیاں خالی ہیں۔ ہریانہ میں 2017 کے ججز کے منعقدہ مسابقتی امتحان میں 1195 امیدواروں میں سے 107 امیدوار جج کے عہدے کے لیے اہل پائے گئے، جبکہ ہریانہ میں 293 ججز کے خالی عہدے کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی بینچ، جس کے سربراہ جسٹس بوبڑے تھے، نے دسمبر 2019 میں حکم صادر کیا تھا کہ 30 زائد نشانات دے کر تمام خالی عہدوں کو پر کیا جائے۔ اس طرح ججز کے منعقدہ تمام امتحانات میں زائد نشانات دے کر امیدوار کو کامیاب قرار دینے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں ججز کی قابلیت اور معیار پر سوالات کا اٹھنا فطری ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ وسط جنوری 2018 کو جسٹس جوزف چلمیشور کی رہائش گاہ پر سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججز رنجن گوگوئی، جسٹس لوکر اور جسٹس کورین نے ایک ہنگامی پریس نے مل کر پریس کانفرنس طلب کی تھی، جو کہ جسٹس لوہیا کی موت کے بعد اس مقدمے کو جسٹس ارون مشرا کی بینچ کو منتقل کرنے کے چیف جسٹس دیپک مشرا کے فیصلے کے خلاف منعقد کی گئی تھی۔ چیف جسٹس کے بعد دوسرے سینئر جج جسٹس جے چلمیشور نے اس پریس کانفرنس کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ بعض مرتبہ سپریم کورٹ کا نظم و نسق بے ہنگم ہو جاتا ہے اور کئی غیر اہم واقعات گزشتہ چند ماہ سے رونما ہو رہے ہیں۔ جب تک کہ صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، اس ملک میں جمہوریت باقی نہیں رہے گی۔ ان ججز نے بتایا تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس سے
ملاقات کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو متاثر کرنے والے مسائل کو اٹھایا تھا جو بے فیض ثابت ہوئے۔ جب صحافیوں نے پوچھا کہ وہ مسائل کیا تھے تو صحافیوں کو بتایا گیا تھا کہ چیف جسٹس دیپک مشرا منمانی طور پر حساس مقدمات اپنے پسندیدہ ججز کی بینچ کو مختص کر رہے ہیں۔ اسے کسی بھی قیمت پر روکا جانا چاہیے۔ جسٹس چلمیشور نے کہا کہ عدلیہ اور قوم کے لیے ہماری ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے چیف جسٹس کو وہ قائل کرانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ 7 صفحات کے اس خط میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس مساوی افراد میں اول درجے پر ہوتا ہے، نہ تو اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ انصاف رسائی کا نظام اور عدالت عالیہ ہائی کورٹس کی آزادی کے علاوہ چیف جسٹس آف انڈیا کے دفتر کی انتظامی کارکردگی بھی متاثر ہوئی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جن کا دور رس اثر قوم اور سپریم کورٹ پر پڑے گا۔ صحافیوں نے جب ان 4 ججز سے پوچھا کہ کیا وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے رتبے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں تو ہونے والے چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے کہا تھا کہ وہ صرف قوم کے لیے قرض چکا رہے ہیں۔ گزشتہ 20 سال سے قوم کہیں ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنی روح کو بیچ دیا ہے۔ حکومت نے اس پریس کانفرنس پر بس اتنا کہا کہ عدالت عظمیٰ تو اپنے مسائل کو جلد سے جلد حل کر لینا چاہیے تاکہ عدلیہ میں عوام کا اعتماد باقی رہے، جبکہ کانگریس کے ترجمان نے اسے عدالتی نظام کے لیے غمگین دن قرار دیا تھا۔ نومبر 2019 میں جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق تمام حکومتیں مرکزی و ریاستوں کے پاس عدلیہ پر خرچ کرنے کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ قومی سطح پر مرکز اپنے خرچ کا 0.8% خرچ کرتی ہے۔ تمام ریاستیں اور مرکز مجموعی طور پر اپنے خرچ کا 0.54% ہی خرچ کرتے ہیں، جبکہ صرف دہلی کی حکومت 1.9% خرچ کرتی ہے۔ ہندوستان کی تمام عدالتوں میں کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کم سے کم 5 سال سے پہلے نہیں ہوتا۔ 7 ریاستوں اور ایک مرکزی زیر انتظام علاقے میں کوئی بھی خاتون جج نہیں تھی۔ ملک میں کوئی عدالت ایسی نہیں جہاں تمام ججز کی جائیدادیں پر ہیں۔ پورے ہندوستان میں 50,000 کی آبادی کے لیے صرف ایک ماتحت عدالت ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اگر ہندوستان کی تمام عدالتوں میں ججز کی تمام نشستیں پر ہوں تو مزید 4,071 عدالتی کمروں کی ضرورت ہوگی، جبکہ مرکزی حکومت نے 2018 اور 2019 کے دوران 2,730 عدالتی کمروں کی تعمیر کا منصوبہ رکھتی تھی۔ 1950 میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ایک چیف جسٹس اور 7 ججز پر مشتمل تھی، جبکہ اس وقت ملک کی آبادی زائدس 36 کروڑ تھی۔ آج جب ملک کی آبادی 140 کروڑ ہے تو ججز کی تعداد بشمول چیف جسٹس 34 ہے۔ اس طرح آبادی میں اضافے کی شرح میں اضافے کے مقابلے میں ججز کی شرح رینگتی معلوم ہوتی ہے۔ ہندوستان میں 25 ہائی کورٹس اور 672 ضلعی کورٹس ہیں۔ عام طور پر عدالتی فیصلوں پر عمل آوری حکومت اور خانگی فریقین کو فوراً کرنا چاہیے، لیکن آج کل عدالتی فیصلوں کی بھی وقت نہیں رہ گئی ہے۔ چنانچہ 14 فروری کے فیصلے میں جسٹس مشرا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہاں عدالتی فیصلوں کو مانا نہیں جاتا، ملک میں قانون نہیں بچا ہے، پیسے کے دم پر عدالتوں کے فیصلے روکے جا رہے ہیں، عدالتوں کو بند کر دو، اب ملک کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ 1.47 لاکھ کروڑ روپے ٹیلی کام کمپنیاں بطور سزا رقم ادا کرنے تیار نہیں، جبکہ ان کمپنیوں کو 23 جنوری 2021 تک یہ جرمانہ ادا کرنے میں ناکام ہوئی تھی۔ ایک اور واقعے میں جمعہ 26 فروری کو تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیما کوہلی اور وجے سین ریڈی کی بینچ نے سوشل سیکورٹی بورڈ کی تشکیل کے لیے احکامات کی عدم تکمیل پر برہمی اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سیکریٹری محکمہ لیبر کو آئندہ سماعت پر حاضر رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عہدیدار عدالتی احکامات کو آسانی سے لے رہے ہیں۔ اس تناظر میں عدالتوں کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت اور وقت پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ اپنی بات میں اس شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔
وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم